بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، زارا خان ولاگز میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں، ان کا ایک دوسرے کے اعتماد کے بارے میں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کیسے ہم اس اعتماد کو قائم رکھ سکتے ہیں یا اس کو لا سکتے ہیں اعتماد کو میاں بیوی کے رشتے میں، تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قرآن میں اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس سے تشبیہ دی ہے، ایک دوسرے کے لباس سے۔ تو لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کے خامیوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کی خامیاں دوسروں کو بتائے، اور اسی طرح شوہر کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوی میں اگر اس کی کچھ خامیاں ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور اکثر رشتے اسی بات سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کی ایسی باتیں جو اور لوگ نہیں جانتے، لیکن ظاہری بات ہے میاں کو پتہ ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، بیوی کو پتہ ہوتا ہے اپنے شوہر کے بارے میں، تو ان کو یہ باتیں بالکل بھی اپنے اکثر بھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بیوقوف ہوتی ہیں شروع کی شادی کے شروع کے دنوں میں، اور اسی وقت سے جو ہے رشتے میں دراڑیں آ جاتی ہیں اسی وقت سے۔ تو کبھی بھی ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے، کسی کی بھی سامنے، یا اپنی کزنس کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی ایسی باتیں بتائیں کہ دیکھیں ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی، اس کے گھر والوں، اس کے گھر کی، اس کی چار دیواری کی، اس کی عزت کی ضامن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی خود ہی اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرے گی تو آپ یہ جو ہے نا، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کل آپ ان کے سامنے پھر آپ بڑی بڑی باتیں کریں گی، اور ان کے سامنے اگر آپ کے شوہر میں کوئی اچھی بات بھی ہوگی نا وہ آپ ان کے سامنے کریں گی تو وہ آپ کو، یا آپ شاید بھول جائیں لیکن دوسرے آپ کو یاد کروائیں گے کہ اچھا تمہارے شوہر میں تو یہ خرابیاں بھی ہیں، تو اگر ایک اچھائی نکل آئی تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی، اور آپ کو پھر اس وقت اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے اپنے شوہر کی یہ بات بتا کر ان کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی اپنے شوہر کی ایسی کوئی خامی یا ایسی کوئی بات کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے مت کیا کریں، اس سے ہمارے رشتے جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے، آپ خود سوچیں، آپ کے شوہر آپ کی کوئی ایسی خامی جو آپ کو پتہ ہے یا آپ کے شوہر کو پتہ ہے، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں یا اپنے کسی بھی ریلیٹیوز کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اگر آپ کو کسی اور کی منہ سے سن کے آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ کا شوہر تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ سوچیں آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بالکل ایسے ہی آپ بھی اپنے شوہر کا پردہ رکھیں، اور اپنے آپس کے جو آپ کے پرائیویسی کی باتیں ہیں کبھی بھی کسی کو بھی مت بتائیں، صرف اپنے تک رکھیں۔ اچھا، شادی کے شروع کے دنوں میں جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ نئے گھر میں جاتی ہے تو کچھ رشتے جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت آپ ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نئے گھر میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کر دیتے ہیں، اور وہ رشتے اکثر آپ کی بڑی جٹھانیوں کے ہوتے ہیں۔ ضروری، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر جٹھانی جو ہے وہ بری ہوتی ہے، اچھا میری بات کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا، لیکن میں صرف ایک آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی بڑی جٹانیاں ہوتی ہیں اکثر وہ آپ کو یہ بتائیں گی کہ آپ کے شوہر کی تو شادی سے پہلے فلاں لڑکی کے ساتھ افیئر تھا، اور فلاں لڑکی کے ساتھ افیئر تھا، اور فلاں کزن اس کو اتنی اچھی لگتی تھی، اور
مطلب اس قسم کی باتیں بتا کے نا شادی کے شروع کے ہی دنوں میں، جب کہ رشتہ اتنا پکا نہیں ہوتا اس وقت، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں جب اس قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی تو آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا جو وقت ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا فضول کی سوچوں میں۔ تو اگر اس قسم کے آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں جو جن کی نئی نئی ابھی شادی ہوئی ہے، اور کوئی آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھا رہا ہے، تو بالکل بھی ان کی بات پہ کان مت دھریں۔ دیکھیں ان کے ماضی میں جو کچھ بھی تھا، آپ کے شوہر کے ماضی میں، چاہے وہ کسی سے پیار کرتے تھے یا فون پہ باتیں کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، لیکن ان کی شادی آپ سے ہوئی ہے، آپ ان کی شریک حیات ہیں۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان کو اتنا پیار دیں، ان کو اتنا اپنے رشتے کو اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت بنائیں کہ وہ کسی اور کے بارے میں دیکھیں ہی نہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے شوہر کے سامنے پرانے قصے لے کے بیٹھ جائیں گی اور آپ ان سے کہیں گی کہ آپ کو تو فلاں لڑکی کے ساتھ چکر تھا، اور آپ تو ایسے کرتے تھے، اور آپ تو ویسے کرتے تھے، تو اس بات سے آپ کا رشتہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو اگلا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا، جس نے آپ کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوتی ہیں، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بس آپ کے میاں سے آپ کو لڑوا دے، یا آپ دونوں کے بیچ میں جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو اس کو کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب بتانے کی۔ تو آپ نے ایسے کسی بندے کے بات پہ کان نہیں دھرنا بالکل بھی۔ ٹھیک ہے، شادی سے پہلے جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، اب وہ آپ کا شوہر ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے اپنا رشتہ کیسے رکھنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، شادی سے پہلے اگر آپ کو اپنے شوہر کے مالی حالات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے کے شوہر جو ہے وہ کتنا کماتے ہیں اور مالی حالات ان کے کیسے ہیں، تو شادی کے بعد کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں کہ آپ ان سے ان کے مالی حالات سے جو ہے بڑھ کر آپ ان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں، جی مجھے تو فلاں چیز چاہیے، اور مجھے تو وہ بھی چاہیے، اور مجھے تو یہ بھی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے ایک لڑکی کی شادی کے بعد بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، اور ایسی بہت ساری ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ خواہشیں تو اپنی شادی کے بعد ہی پوری کرنا۔ لیکن شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک حقیقت جو ہے وہ ہم پہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ایک حقیقت کہ جی جو کچھ بھی کرنا تھا وہ اپنے میکے میں سارے راج کر لیے، اور اب یہاں پہ آپ نے ہماری مرضی پہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ سوچ کر مت جائے کہ آپ جو ہے نا ایک جنت جیسی لائف گزاریں گی، اور کیونکہ آگے زندگی میں جو ہے آپ کو بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے سے اور بڑے جو ہے نا ایسے گزرے گی کہ شہزادیوں والی لائف ہوگی، تو آپ کے لیے شاید پھر بہت ہی زیادہ والا مسئلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، تو یہ بات میں یہ کر رہی تھی کہ اپنے شوہر سے کبھی بھی زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس قسم کی خواہشیں پورے کریں، تو پھر اگر اچھا یہ ہے کہ آپ ان سے اس کی ڈیمانڈ ہی نہ کریں۔ اگر آپ کریں گی تو پھر گھر میں لڑائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے شوہر کہیں گے کہ میں یہ نہیں پورے کر سکتا، اور آپ کہیں گے کہ نہیں، مجھے تو جہاں سے بھی ہو مجھے چاہیے، اور مجھے تو اپنی یہ چیز چاہیے، اور مجھے وہ چیز چاہیے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے اسی چیز کی ڈیمانڈ کریں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ مجھے دلا سکتے ہیں، اور یہ ان کی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑے گا۔ کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی خواہشوں کو، اکثر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ صرف اپنی خواہش دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چیز لینی ہے کیونکہ میری فلاں کزن کے پاس بھی یہ ہے، کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شوہر کیا آپ کو یہ دلا سکتے ہیں، کہ کچھ وقت اگر آپ صبر کر لیں گی نا، کچھ ڈیلے کر دیں گی کہ چلے کچھ عرصے بعد لے لوں گی، کیا ضروری تو نہیں ہے کہ یہی چیز مجھے ابھی ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شوہر پھر خود وہ چیز آپ کو لا کر دے دے، تب تک وہ اتنے سٹیبل ہو جائیں کہ وہ خود آپ کو وہ چیز لا کر دے دیں۔ دیکھیں بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی جو ہوتی ہے اس کو ہر چیز جو ہے نا وہ
بنا مانگے ہی دے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی مالی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے، بہت زیادہ محنت کرتے ہوتے ہیں۔ مرد جو ہوتے ہیں، شوہر حضرات، وہ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر سمجھ لینا تو ہماری زندگی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں اور کامنٹ بھی کر دیں، اور چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں جو لوگ بھی نئے ہیں، اور جہاں بھی رہیں اللہ کی امان میں رہیں۔